عالیہ کو ہمیشہ کھلی فضا پسند تھی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا وہ چھت پر جا کر تازہ ہوا میں سانس لینا پسند کرتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، ایک ایسا لمحہ جب وہ خود کو سب سے زیادہ آزاد محسوس کرتی۔ مگر اس دن سب کچھ مختلف ہوا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں نمی اور مٹی کی سوندھی خوشبو ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ چھت پر بارش کے پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بن گئے تھے، جن میں آسمان کے بدلتے رنگوں کا عکس جھلک رہا تھا۔ ہوا عام دنوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی نے سرگوشی میں کوئی دعا پڑھ کر اسے تھپک کر سلا دیا۔ عالیہ نے چھت پر قدم رکھتے ہی ایک لمبی سانس لی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جہاں بادل اب بھی بکھرے ہوئے تھے اور کہیں کہیں بوندا باندی ہو رہی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، جہاں ایک پرانی کرسی پڑی تھی جس پر بارش کا پانی ابھی تک جمتا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک خیالی میں اپنے بال جھٹکنے لگی۔ پانی کے قطرے فضا میں بکھرے، کچھ زمین پر گرے اور کچھ چھت کے کنارے سے نیچے گر کے۔ یہ ایک عام سا لمحہ تھا، مگر یہی لمحہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ نیچے چھت کے اس پار ایک نوجوان سویا ہوا تھا۔ وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا، بلکہ کسی اور جہان سے تعلق رکھنے والا ایک خاص شخص تھا۔ وہ سالوں سے یہاں سویا ہوا تھا، کسی مقصد کی وجہ سے۔ جو ہی عالیہ کے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے نیچے پہنچے، ہوا میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی خاموش سمندر میں کوئی پتھر پھینک دیا گیا ہو، جیسے کسی قدیم دیو کو جگا دیا گیا ہو۔ نیچے اس تریخی میں کوئی چیز ہلی۔ پہلے تو کوئی حرکت نہیں ہوئی، جیسے وقت رک سا گیا ہو، مگر پھر زمین کے نیچے کہیں گہرائی میں ایک زلزلہ سا اٹھا۔ کوئی چیز حرکت میں آئی، جیسے کوئی بہت پرانی، بہت گہری نیند سے جاگ گیا ہو۔ پہلی چیز جو حرکت میں آئی وہ دو آنکھیں تھی، گہری سنہری آنکھیں جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، جیسے کسی نے صدیوں بعد پہلی بار آنکھیں کھولی ہوں۔ عالیہ بے خبر تھی، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، کبھی کبھی گردن چٹک کر ہوا کو محسوس کرتی اور بار بار نیچے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ مگر جیسے اس نے پلٹنے کا ارادہ کیا، ایک مدھم سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ سرگوشی الفاظ میں نہیں تھی، بلکہ ہوا میں تھی، مدھم، غیر واضح، مگر موجود۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی نیچے کہیں تاریکی میں بیدار ہو رہا ہو۔ چھت پر وہ لمحہ جب تقدیر بدل گئی۔ بارش ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ چھت پر ہر طرف پانی جمع تھا۔ ہوا میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جو بارش کے بعد ہی محسوس ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت تھا، نیلے آسمان میں سرخی گھل رہی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، اور کہیں دور مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ عالیہ اپنی عادت کے مطابق چھت پر آئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال بارش میں بھیگ چکے تھے اور وہ انہیں کھول کر تازہ ہوا میں سکھانے لگی۔ وہ ہمیشہ سے ہوا کو محسوس کرنا پسند کرتی تھی، جیسے اس میں کوئی اندیکھی طاقت ہو جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو۔ واہ کیا موسم ہے، اس نے خود سے کہا اور بے پرواہی سے بال جھٹک دیے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ چھت کے بالکل کنارے پر ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں اس کے نیچے کی دنیا مختلف تھی، اندیکھی، خاموشی، مگر طاقتور۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا اور ویران مکان تھا جو آدھا تو زمین میں دنس چکا تھا، مگر اس کے در و دیوار آدھے نظر آتے تھے۔ وہاں صدیوں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا، اور تبھی وہاں ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، بلکہ کسی اور جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق تھی، ایک جن زادہ جو سالوں سے یہاں سویا ہوا تھا، جسے کسی انسان کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ وہ ایک گہری نیند میں تھا، شاید کسی انتظار میں، شاید کسی وجہ سے۔ مگر جیسے ہی عالیہ کے بھیگے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے نیچے گرے، ایک سرد پر اسرار جھٹکا پورے ماحول میں دوڑ گیا۔ ٹپ ٹپ پانی نے جن زادے کی جلد کو چھوا اور ایک لمحے میں ہی فضا میں ہلکی سی سرسراہٹ پھیل گئی۔ پہلے تو کوئی حرکت نہیں ہوئی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وقت رک گیا ہو، مگر پھر زمین کے نیچے کہیں گہرائی میں ایک زلزلہ سا اٹھا۔ کچھ چیز حرکت میں آئی۔ وہ جاگ چکا تھا، اور جیسے اس کی نظریں اوپر اٹھی جہاں عالیہ بے خبر کھڑی تھی، اس کے دل میں ایک ایسی لہر دوڑی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ غصہ، حیرانی، کشش۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس نے کیا محسوس کیا تھا،
وہ बस इसे देखे जा रहा था। इतनी खूबसूरत और दिलकश सूरत इसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस पानी का लमस, इसमें बसी हुई खुशबू इसके दिल में उतर रही थी। आलिया को कुछ भी महसूस ना हुआ और वो हमेशा की तरह नीचे आई। थोड़ा वक्त माँ के साथ गुजारा, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसका मामूल था कि वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारा करती थी। किताबें पढ़ती, अपनी चीज़ों को तरतीब देती, क्योंकि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और हमेशा से खामोश और अकेला रहना पसंद करती थी। और रात ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। वो नींद में थी मगर सुकून में नहीं। अचानक वो ख्वाबों की दुनिया में खो गई। वो खुद को दोबारा छत पर देखती है, मगर इस बार हवा साकन है, खामोशी गहरी है। वो अपने बाल झटक रही है, मगर पानी जमीन पर नहीं गिरता बल्कि हवा में मुअल्लक हो जाता है, जैसे वक्त थम सा गया हो। नीचे जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। एक गहरी सुनहरी रोशनी इन दरारों से निकल रही है। आलिया पीछे हटने की कोशिश करती है, मगर कोई चीज़ इसके कदम जकड़ लेती है। अचानक एक साया नमूदार होता है। वो बिल्कुल करीब आ जाता है और इसकी सुनहरी आंखें सीधा आलिया की आंखों में उतर जाती हैं। वो कुछ कहना चाहती है, मगर इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। वो साया सरगोशी करता है, तुमने गलती की है आलिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक सब कुछ टूटने लगता है। छत गिर रही है, हवा तेज हो गई है और आलिया की सांस रुकने लगती है। और फिर आलिया वो एक झटके से बिस्तर पर उठी। पसीने में शराबोर, सांस तेज थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखें खौफ से फैली हुई थी। कमरा बिल्कुल खामोश था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अभी भी इसके करीब मौजूद हो, छुपा हुआ, सांस लेता हुआ। ये ख्वाब नहीं था, ये कोई इशारा था, मगर किस चीज़ का। रात बीत चुकी थी, मगर आलिया का जहन एक पल के लिए भी सुकून ना पा सका था। वो ख्वाब, वो लम्हा जब किसी अनदेखे साए की आवाज़ ने इसके अंदर खौफ और बेबसी का एक तूफान बर्पा कर दिया था। अभी तक इसके कानों में गूंज रहा था। कमरे में नींद तरीखी छाई हुई थी। पर्दे हवा में मदम सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई गैर मरी कुव्वत इन्हें छूने की कोशिश कर रही हो। आलिया बिस्तर पर बैठी थी, इसके हाथ सर पड़ चुके थे और पसीने की बूंदें इसकी पेशानी से बह रही थी। ये सब मेरा वहम है, ये बस एक ख्वाब था। इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल किसी सूरत मानने को तैयार न था। मगर सब कुछ वहम नहीं था। दरवाजे के पीछे कोई था। यकदम कमरे के दरवाजे पर एक मदम सी आहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से उंगलियां दरवाजे पर फेरी हों। आलिया का दिल दहल गया। वह लरसती हुई निगाहों से दरवाजे को देखने लगी। अम्मी, इसने हल्की आवाज में पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। खामोशी मजीद गहरी हो गई। हवा एकदम बंद हो गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे को खला में तब्दील कर दिया हो। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, आहिस्ता मगर वाज़िया। आलिया का गला खुश्क हो गया। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल ना सकी। आलिया, ये आवाज़, ये सरगोशी, ये इंसानी नहीं थी। अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी। पहले मध्यम हुई, फिर तेज और फिर एकदम पूरी रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा तरीखी में डूब गया। आलिया ने घबराकर कंबल अपने गिर्द लपेट लिया, मगर कुछ था जो इसके कमरे में आ चुका था। सांस लेने की आवाज़, कदमों की धीमी चाप, हवा में एक नामलूम खुशबू। वो साया जो रात की तरीखी में छुपा था अब सामने आ रहा था। एकदम इसके बिस्तर के करीब दो रोशन सुनहरी आंखें नमूदार हुई। वह अंधेरे में चमक रही थी, जैसे किसी दूसरे जहान की आग इनमें दहक रही हो। आलिया की सांसें रुकने लगी। वो जानती थी कि यह ख्वाब नहीं था। कौन हो तुम? इसकी आवाज़ लर्ज गई। जवाब नहीं आया, मगर आंखें करीब आती गई। तुमने गलती की है आलिया। यह आवाज़ थी, वही सरगोशी जो इसने ख्वाब में सुनी थी। क्या गलती मैंने की है? मैंने कुछ नहीं किया, वो कांपती हुई बोली। तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अचानक आलिया को महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म पर कोई गिरफ्त मजबूत हो रही हो, जैसे किसी नदीदा हाथों ने इसे उठा लिया हो। जमीन इसके कदमों से दूर हो रही थी। कमरा, दीवारें सब घूमने लगे थे। इसका जिस्म मुअल्लक हो चुका था। नहीं, वो चीखी, मगर इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आलिया की आंखों के सामने हर चीज़ धुंधला गई और फिर अचानक वो किसी नरम जगह पर आ गिरी। ये इसका कमरा नहीं था,
یہ دنیا نہیں تھی، یہ کہیں اور تھا۔ اس کے سامنے ایک سایہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، اس کا وجود انسانی اور غیر انسانی کے درمیان کسی چیز کا تھا۔ وہ قد آور تھا، اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ عالیہ کو اپنے قابو میں کر لینا چاہتا ہو۔ تم کون ہو؟ عالیہ نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں برہان ہوں اور اب تم میری ہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اب کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، تم صرف اور صرف میری ہو۔ عالیہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کے ہونٹ بے اختیار حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کسی انجانی زبان میں کسی سے بات کر رہی ہو۔ اس کی آنکھیں نیم ور تھی اور ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے، جبکہ اس کے لبوں سے مسلسل کچھ بے معنی الفاظ نکل رہے تھے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، مجھے چھوڑ دو، وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بستر کی چادر کو زور سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے کسی اندیکھے سکنجے میں جکڑی جا رہی ہو۔ صبح کا نرم اجالا کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک غیر مری بوجھل بند تھا، جیسے رات کی تاریکی نے ابھی تک اپنا مکمل اثر ختم نہ کیا ہو۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز گونجی اور عالیہ کی ماں اندر داخل ہوئی۔ ماں کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ سامنے کا منظر عجیب تھا۔ عالیہ بستر پر بیٹھی تھی، مگر اس کی حالت کسی عام نیند سے جاگنے والے شخص جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سانس بے ترتیب تھی اور آنکھیں ایک عجیب سی وحشت لیے کسی ندیدہ شے کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ، ماں کی آواز کپکپا گئی۔ عالیہ میری جان، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ عالیہ نے ایک جھٹکے سے سر گھمایا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی اور اچانک کسی نے اسے واپس کھینچ لیا ہو۔ اس کی نظریں کچھ لمحے حیرانی سے ماں کے چہرے پر جم گئی، جیسے وہ یہ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا پھر کوئی خواب۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عالیہ نے ہڑبڑا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جیسے یہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ حقیقت میں واپس آ چکی ہے۔ پھر ایک لمحے میں جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے سے ہٹا دیا گیا ہو، وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور دوڑ کر ماں کے سینے سے جا لگی۔ امی، اس کی آواز میں ایک انجانی وحشت تھی، ایک ایسا خوف جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے اپنے پاس رکھے، میں اس جگہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ ماں نے گھبرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹی، کیا ہوا؟ کون سی جگہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی، وہ سب حقیقت نہیں تھی نا، وہ بس ایک خواب تھا نا۔ ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرمی سے اسے اپنے بازو میں لپیٹ لیا، جیسے ایک چھوٹے بچے کو تسلی دے رہی ہو۔ ہاں بیٹا، بس ایک برا خواب تھا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ مگر ماں کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ سرسرانے لگی۔ عالیہ نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کی باہوں سے خود کو الگ کیا اور دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ رات کے خواب میں برہان نے کہا تھا، یہ حقیقت ہے عالیہ۔ اگر وہ خواب تھا تو یہ احساس اتنا شدید کیوں تھا؟ اگر وہ محض ایک خیال تھا تو ابھی تک اس کی جلد پر وہ لمس کیوں باقی تھا؟ جیسے کسی نے واقعی اسے چھوا ہو۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور جیسے اس نے پردہ ہٹایا، ایک ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہوئی، مگر یہ ہوا عام نہیں تھی۔ اس میں ایک ایسی خوشبو بسی ہوئی تھی جو انجان مگر پہچانی لگ رہی تھی۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو برہان کے قریب ہونے پر محسوس ہوئی تھی۔ ماں عالیہ کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ماں کو سب کچھ بتا دے، مگر پھر اسے خیال کو جھٹک دیا۔ اگر وہ کہے گی کہ ایک جن زادے نے اسے اپنے خواب میں قید کر لیا تھا تو ماں اسے یا تو مذاق سمجھے گی یا پھر پریشان ہو جائے گی۔ کچھ نہیں امی، بس عجیب سا خواب تھا۔ عالیہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور زبردستی مسکرا دی۔ اب سب ٹھیک ہے۔ ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ چلو ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ صبح کا وقت تھا اور دسترخوان پر سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ دھوپ کی نرم کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر عالیہ کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں رکھے ہوئے انڈے اور بریڈ کو دیکھ رہی تھی، مگر کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہارنے والا اس کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اس کا والد اخبار میں مگن تھا، ایک ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھائے اور دوسرے ہاتھ سے اخبار کے صفحے پلٹتے ہوئے مکمل طور پر اپنی دنیا میں گم تھا۔ اس کی ماں بھی ناشتہ کر رہی تھی مگر بار بار نظر اٹھا کر عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کے دل میں بے چینی تھی۔ صبح کا منظر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تازہ تھا۔ عالیہ کا پریشان کن انداز، اس کی بے ربط باتیں، وہ خواب یا حقیقت جسے وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، مگر عالیہ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ ماحول میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی معمول کی خاموشی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ تبھی اچانک اس کی ماں نے عالیہ کو مخاطب کیا، عالیہ بیٹا ناشتہ کر لو، اتنی خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے چونک کر نظریں اٹھائی مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ بس ایک زبردستی کی مسکراہٹ دے کر دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے عالیہ کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی مگر وہ کچھ اور کہنے سے پہلے ہی چپ ہو گئی۔ عالیہ کی انگلیاں نرمی سے چمچ اور کانٹے پر رقص کر رہی تھی لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ اس کا دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا، جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی ہر لمحہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ اور تب ہی ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی اور وہاں برہان کھڑا تھا، وہی دلکش مگر خوفناک مسکراہٹ۔ وہ کھڑکی کے پار کھڑا تھا، اسے گھور رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی پر اسرار چمک تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا جیسے کسی راز میں اسے شریک کر رہا ہو، جیسے کوئی معاہدہ طے کر رہا ہو، جیسے اسے بلا رہا ہو۔ عالیہ کا بدن پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ برہان نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا، ایک ایسا اشارہ جیسے وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہو، جیسے وہ اسے یاد دلانا چاہتا ہو کہ جو کچھ رات کو ہوا وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ عالیہ کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی پلیٹ کو دھکیلا۔ کانٹے چمچ میز پر گرتے ہی ٹن کی آواز پیدا ہوئی جس سے ماں اور اس کا والد چونک گئے۔ عالیہ، ماں نے حیرانی سے اسے پکارا مگر عالیہ کو سنے بغیر تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ والد نے الجھن سے پوچھا۔ ماں بھی فکر مند ہو گئی اور عالیہ کے پیچھے لپکی مگر عالیہ نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عالیہ دروازہ کھولو بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مگر عالیہ چپ تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے والد نے ناشتے کی میز پر یہ منظر دیکھا تو گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکی اور اس کی ماں ہمیشہ کسی نہ کسی معاملے میں الجھی رہتی ہیں۔ معلوم نہیں اب کس بات پر ناراض ہو کر اندر چلی گئی ہے۔ انہوں نے اخبار میز پر رکھا، گھڑی دیکھی اور کندھے اچکا کر کہا، میں کام پر جا رہا ہوں، جب عالیہ کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو اسے سمجھا دینا کہ اس طرح کی حرکتیں ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے مگر ماں کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ ماں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا مگر عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور عالیہ کی دوست ہینا کا نمبر ملایا۔ ہینا بیٹا فوراً گھر آؤ، عالیہ کچھ عجیب برتاؤ کر رہی ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس کی دوست نے ماں کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر فوراً کہا، میں ابھی آ رہی ہوں آنٹی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہینا گھر پہنچ گئی۔ وہ سیدھا عالیہ کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے کے باہر کھڑی ہو کر نرمی سے بولی، عالیہ دروازہ کھولو، میں ہوں ہینا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اندر سے آہستہ سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ ہینا نے جیسے دروازہ کھلتا دیکھا، اندر قدم رکھا۔ عالیہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ہینا، وہ روتے ہوئے ہینا سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے عالیہ؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ عالیہ نے سسکیوں کے درمیان تمام حقیقت ہینا کے سامنے رکھ دی۔ برہان اور وہ خواب، کھڑکی پر نظر آنے والا سایہ اور وہ عجیب و غریب احساس جو اسے ہر وقت گھیرے رہتا تھا۔ ہینا نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ عالیہ کو دیکھا۔ عالیہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ نے آنکھیں بند کی اور ایک لرزتی ہوئی سرگوشی میں کہا،
مجھے لگتا ہے کہ برہان مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف کے سائے اس کے چہرے پر پھیل چکے تھے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ ہینا کے سینے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ ہینا نرمی سے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی، اسے دلاسا دے رہی تھی، مگر اس کے اپنے دل میں بھی ایک عجیب سا وسواسہ جنم لے چکا تھا۔ ماں پاس کھڑی بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہو۔ ہینا، اس سے کچھ نہ ہو جائے؟ ماں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہینا نے کچھ سوچا، پھر جلدی سے بیگ سے پانی کی بوتل نکال لی اور عالیہ کے ہونٹوں سے لگا دی، مگر عالیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بامشکل پانی پی سکی۔ ہمیں اسے کچھ آرام دینا ہوگا آنٹی، اگر یہ اس وقت جاگتی رہی تو اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا اور دوڑ کر الماری سے نیند کی گولی نکالی۔ یہ دوا دے کر اسے سلا دیتے ہیں تاکہ کم سے کم کچھ دیر کے لیے تو اسے سکون ملے۔ ہینا نے گولی پانی کے ساتھ عالیہ کو دی اور چند لمحوں میں عالیہ کی پلکیں جھپکنے لگی۔ اس کی سانسیں معمول پر آ گئی اور وہ دھیرے دھیرے نیند میں ڈوب گئی۔ جب عالیہ مکمل طور پر نیند میں چلی گئی تو ماں اور ہینا آہستہ سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ماں کے چہرے پر ایک فکر تھی، جبکہ ہینا نے ایک گہرا سانس لیا۔ آنٹی، میں سمجھتی ہوں کہ عالیہ کی حالت وقتی ہے، شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے یا پھر تھکن کی وجہ سے وہموں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ماں نے بیج کینی سے سر ہلایا۔ مگر یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ ایک سمجھدار اور متوازن طبیعت کی لڑکی ہے، اچانک وہ اس قسم کی باتیں کیوں کرنے لگی؟ ہینا نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیرے سے بولی، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی کتاب پڑھ لی ہو جو اس کے ذہن پر اثر انداز ہو چکی ہو، یا شاید اس نے کسی سے کوئی ایسی کہانی سن لی ہو جو اس کے دماغ میں بس گئی ہو۔ ماں نے بیج کینی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ صرف ایک کہانی نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، جیسے وہ واقعی کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہینا نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آنٹی آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ہمیں ڈرونی کہانیاں سن کر لگتا تھا کہ کوئی سایہ ہمارے پیچھے ہے؟ یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ عالیہ بس ذہنی تھکن کا شکار ہے، کچھ دنوں میں وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پریشانی کے عالم میں بولی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور عالیہ کی حالت مزید بگڑ گئی تو ہم کیا کریں گے ہینا؟ ہینا نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آنٹی، میں جانتی ہوں کہ آپ عالیہ کے لیے پریشان ہیں، لیکن ابھی ہمیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ بات باہر نکالی تو لوگ اسے پاگل سمجھیں گے، اور اگر یہ خبر پھیل گئی تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارا خاندان کتنا بااثر ہے، یہ معاملہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ماں نے گہری سانس لی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہینا، عالیہ اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے والد بہت عزت دار آدمی ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتا چلا کہ عالیہ کسی وہم یا خوف کا شکار ہو رہی ہے تو لوگ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ ہینا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس ہمیں کچھ دن دیکھنا ہوگا، اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر ہم کسی ڈاکٹر یا پیر فقیر سے مشورہ لیں گے۔ ماں نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں عالیہ سو رہی تھی۔ بس دعا کرو بیٹا کہ میری بیٹی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ہینا نے دل ہی دل میں بھی یہی دعا کی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا وسواسہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ واقعی عالیہ کا وہم تھا یا کچھ اور؟ دن کا اجالا مدھم پڑ چکا تھا اور شام کی مدھم روشنی آسمان پر ہلکے ہلکے رنگ بکھیر رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ عالیہ کی آنکھیں نیم خواب دیدہ تھی، اس کا جسم سست پڑ چکا تھا لیکن ذہن بے چین تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ بے خیالی میں بستر سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف بڑھ گئی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ شام کے وقت وہ چھت پر اپنا وقت گزارا کرتی تھی، ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھتی۔ اسے یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ عادتاً وہ چھت پر چلی آئی۔ چھت پر پہنچ کر ہوا کے نرم جھونکوں نے اس کے بالوں کو ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ بکھیر دیا۔ وہ وہی پرانی کرسی پر جا بیٹھی جہاں اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خلا میں دیکھتی رہی، جیسے کسی کا انتظار ہو یا جیسے وہ کسی ایسے احساس کو تلاش کر رہی ہو جس کا نام تک اسے معلوم نہ تھا۔
अचानक इसकी नजरें दीवार पर जा टकराई। वहां कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। नहीं, महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक दास्तान, एक अतराफ, एक मोहब्बत भरा पैगाम था जो सीधा इसके दिल में उतर गया। तुमसे पहले ये छत महज एक खाली जगह थी, एक तन्हा गोशा जहां हवा बेमकसद घूमती थी। लेकिन जिस दिन तुमने यहाँ अपने बाल सुखाए, उस दिन से ये छत एक ख्वाबगाह बन गई जहां मोहब्बत सांस लेती है। तुम्हारे बालों से गिरते पानी के कतरों ने मेरी नींद में खलल डाला, लेकिन मैं खफा नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं कतरों ने मुझे तुम्हारा असीर बना दिया। मैं तुम्हारी सांसों की महक महसूस करता हूँ। वो बारिश, वो शाम, अब मैं चाहकर भी बुला नहीं सकता जब बारिश की उस शाम में तुमने अपने बाल सुखाए थे। मैं तुम्हारी हंसी की बाज़गश्त सुनता हूँ और मैं उस लम्हे को कैद कर चुका हूँ जब तुमने उस छत पर कदम रखा। अगर तुम भी मेरे वजूद को महसूस कर सको तो बस एक लम्हे के लिए पलकें झपकाओ और मैं जान जाऊंगा कि तुम भी मुझे देख सकती हो। आलिया की आंखें हैरत से फैल गई। इसका दिल तेज धड़कने लगा और एक सर्द सी लहरें इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। इसके हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। ये क्या है? ये किसने लिखा है? क्या ये कोई मजाक है? लेकिन मजाक में इतनी शिद्दत, इतना जज्बा, इतनी सच्चाई नहीं हो सकती। इसकी नजरें तहरीर के नीचे गई जहां एक ताज़ा सुर्ख गुलाब रखा था। रात की ठंडी हवा में वो गुलाब हल्के हल्के से लर्ज रहा था, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। आलिया ने बेयकीनी के आलम में हाथ बढ़ाया और धीरे से वो गुलाब उठा लिया। जैसे इसकी उंगलियां गुलाब की नरम पंखड़ियों को छुई, एक अनजाना एहसास इसके वजूद में उतर गया। दीवार पर लिखी तहरीर को घूरती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठ गई। इसने तहरीर को दोबारा पढ़ा और इस बार हर लफ्ज़ के अंदर छुपी गहराई को महसूस किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये मोहब्बत का कोई अनोखा पैगाम था। यहाँ शायद कोई पुरअसरार कुव्वत जो इसे अपनी तरफ खींच रही थी। आलिया ने आसपास नजर दौड़ाई। छत पर कोई नहीं था, मगर वो खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके आसपास मौजूद हो, कोई जो इसकी सांसों को गिन रहा हो, कोई जो इसके दिल की धड़कनों को सुन सकता हो। इसने जल्दी से वो गुलाब अपने सीने से लगा लिया, जैसे किसी खजाने को छुपा रही हो, जैसे किसी राज को महफूज कर रही हो। ये कौन था? ये अल्फाज किसके थे? क्या वाकई वो कोई अनदेखा वजूद था जो इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, या ये महज इसका वहम था? आलिया, नीचे से माँ की आवाज़ आई और आलिया चौंक गई। वो एक झटके से खड़ी हुई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। इसने आखिरी बार दीवार की तरफ देखा, फिर एक नज़र हाथ में पकड़े गुलाब पर डाली और तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। लेकिन इसके दिल में बेशुमार सवालात पैदा हो चुके थे और इन सवालों का जवाब शायद इस दीवार पर लिखा था, या शायद किसी ऐसी दुनिया में जहां इंसानों की नजरों की रसाई मुमकिन नहीं। माँ की निगाह जैसे ही आलिया के हाथ में पकड़े गुलाब पर पड़ी, इसके चेहरे पर हैरत के साए लहराने लगे। वो पहले से ही आलिया की बदली हुई हालत से परेशान थी और अब ये सुर्ख गुलाब, ये कहाँ से आया? आलिया दिन भर कमरे में थी, इसने कहीं बाहर कदम तक नहीं रखा था, तो फिर ये गुलाब इसके हाथ में कैसे आया? माँ ने परेशानी में कदम आगे बढ़ाया और सवाल करने से पहले इसके लहजे में झिझक थी, जैसे इसे डर हो कि कहीं आलिया का जवाब मजीद खौफ में मुब्तला न कर दे। बेटा, ये गुलाब कहाँ से आया? आलिया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रही हो, और फिर पलकें उठाकर माँ की तरफ देखा। वो नजरें चुराना चाहती थी, लेकिन ये भी चाहती थी कि माँ इसके दिल में पैदा होने वाले इस नए एहसास को ना पहचान सके। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, आलिया ने आस्तिकी से कहा और तेजी से खाने की मेज की तरफ बढ़ गई। माँ वही खड़ी रही, इसकी नजरें आलिया के चेहरे पर जमी थी, लेकिन आज आलिया की आंखों में जो रोशनी थी वो पहले जैसी नहीं थी। इस रोशनी में खौफ की झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब की गिरफ्त में हो। आलिया खाने की मेज पर आ बैठी, लेकिन इसकी नजरें कहीं और थी। वो प्लेट में रखे खाने को देख रही थी, मगर इसका दिमाग किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। इसके सामने खाने की वही चीजें रखी थी जो रोज रखी जाती थी, कबाब, बिरयानी, सलाद, कौरमा, जूस वगैरह। लेकिन आज इन सब में वो मज़ा नहीं था। आज हर चीज़ आम लग रही थी,
जैसे जिंदगी में एक नया रंग दाखिल हो चुका हो, एक ऐसा रंग जो पहले कभी नहीं था। इसका दिल बार बार छत पर लिखी इन सत्रों को दोहरा रहा था। तुम्हारे बालों से गिरते छोटे कतरों ने मेरी नींद में खलल डाला, लेकिन अब मैं तुम्हारा सिर बन चुका हूँ। ये अल्फाज इसके ज़हन में गूंज रहे थे। बुरहान, ये नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, ये एक ऐसा एहसास बन चुका था, एक मौजूदगी, एक ऐसी हकीकत जो इसकी जिंदगी में गहराई से सराहत कर रही थी। आलिया, माँ ने इसे पुकारा, लेकिन वो ख्यालों में इतनी गुम थी कि माँ की आवाज़ तक सुनाई ना दी। आलिया बेटा, तुम सुन रही हो? आलिया ने चौंक कर माँ को देखा, फिर जबरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई। जी माँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये एक मसनूई मुस्कुराहट थी, एक ऐसी कोशिश जिससे वो माँ को ये यकीन दिला सके कि सब कुछ ठीक है, हालांकि सब कुछ बदल चुका था। माँ ने महसूस किया कि आज आलिया के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी जो पिछले चंद दिनों से थी। अब इसके चेहरे पर एक सुकून सा था, लेकिन वो सुकून अजीब सा था। माँ ने कई बार आलिया को गौर से देखा, लेकिन हर बार इसकी आंखों में कुछ ऐसा नजर आया जो पहले कभी नहीं देखा था। तुम ठीक हो ना आलिया? माँ ने नरमी से पूछा। जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आलिया ने कहा, लेकिन इसके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट खेल रही थी जो इसकी माँ को मजीद परेशान कर रही थी। माँ ने आलिया की प्लेट देखी, वो अभी तक खाली थी। बेटा, तुमने कुछ खाया भी नहीं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहाँ खोई हो तुम? आलिया ने पल भर को अपनी माँ की आंखों में झांका और फिर नजरें झुका ली। माँ में बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? ये सवाल सुनकर आलिया कुछ देर खामोश रही, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं माँ, बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। माँ का दिल बैठने लगा। आलिया के दिल में कई सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा ताकतवर था वो ये था कि अगर ये मोहब्बत है तो ये किससे है? क्या बुरहान वाकई एक हकीकी वजूद था? और रात का सन्नाटा हर तरफ अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। घर के तमाम अफराद खाने के बाद अपने कमरों में जा चुके थे। सेहन में रखी हुई कुर्सियों पर बिखरी चांदनी के ठंडे साए, दरख्तों के पत्तों पर हल्की हल्की सरगोशियाँ, हवा के नरम झोंकों का सरसराना, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर आलिया के कमरे में एक अलग ही दुनिया बात हो चुकी थी। वो जो हमेशा दरवाजे को खुला छोड़ने की आदत थी, आज उसने ना सिर्फ दरवाज़ा बंद किया बल्कि कुंडी भी लगा दी, पर्दे भी आगे गिरा दिए थे, जैसे वो अब किसी बहुत ख़ास राज को महफूज रखना चाहती हो। इसकी माँ ने दरवाजे के करीब आकर सांस रोकी और कान दरवाजे पर लगा दिए। अंदर हल्की सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। तुम्हें मुझसे कब मोहब्बत हुई बुरहान? आलिया की आवाज़ में एक नरमी थी, एक ऐसा जज्बा जो कभी इसकी माँ ने नहीं सुना था, जैसे वो किसी ख्वाब में हो, जैसे वो किसी के लम्स को महसूस कर रही हो, जैसे वो किसी गैर मरी वजूद से बात कर रही हो। फिर अगले ही लम्हे अंदर से एक मदम कहका उभरा, उस बारिश वाली शाम। ये कहकर आलिया जोर से हंसने लगी, जैसे कोई उसके कानों में कोई हसीन राज कह रहा हो, जैसे कोई मोहब्बत भरी सरगोशी इसके दिल में उतर रही हो। माँ के दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी, इसकी उंगलियां लरसने लगी। इसने अंदर झांकने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन इसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। अंदर आलिया का चेहरा एक अनजानी मुसरत से खिला हुआ था। वह हल्की रोशनी में खड़ी थी और इसके सामने बुरहान मौजूद था, एक ऐसा वजूद जो किसी और को नजर नहीं आता था, मगर आलिया के लिए वो हकीकत था, एक सच जिसे वो अपनी आंखों से देख रही थी, अपने हाथों से महसूस कर रही थी। बुरहान ने नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आलिया की पेशानी पर एक मदम लम्स छोड़ दिया। आलिया, तुम नहायत खूबसूरत हो, मगर तुम्हारे बाल सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इसने अपनी उंगलियां आस्तीगी से आलिया के बालों में फेरी, जैसे वो किसी नायाब खजाने को छू रहा हो। आलिया ने मुस्कुराकर इसका हाथ हटाया और शौकी से बोली, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरे बालों से मोहब्बत है, मुझसे नहीं? बुरहान मुस्कुराकर आलिया की आंखों में झांकने लगा। अरे नहीं आलिया, इन्हीं बालों की वजह से तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो, वरना मेरा दिल तो किसी वीरान बंजर जमीन की तरह बेरौनक था। तुमने मेरे दिल में मोहब्बत का वो जज्बा जगाया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम मेरी दुनिया में आने वाली वो पहली लड़की हो जिसने मेरी रूह को एक नई खुशबू बख्शी है, जिसके बगैर अब मेरा वजूद बेमैनी सा लगता है। ये अल्फाज सुनकर आलिया का दिल एक अनजाने एहसास से धड़क उठा।
बाहर खड़ी माँ को आलिया की आवाज तो वाज़ह सुनाई दे रही थी, लेकिन इसके साथ बात करने वाला कोई और नहीं था। वो सिर्फ आलिया की बातें सुन रही थी, बुरहान की नहीं। माँ के हाथ पैर कांपने लगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या आलिया वाकई किसी गैर मरी वजूद के जेरे असर आ चुकी है, या ये सब इसके दिमाग का कोई खेल है? ये सोचकर इसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। इसका दिल बैठने लगा। मुझे इसके वालिद को फौरन बताना चाहिए। यह मामला मेरे काबू से बाहर हो चुका है। वह तेजी से पलटी और कमरे की तरफ चलती, लेकिन हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन मजीद तेज हो रही थी। अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो क्या आलिया के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है? ये सोच इसे रोक रही थी। अगर किसी ने इसे पागल समझ लिया, अगर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आलिया पर असीब का साया है, तो क्या होगा? कहीं इसकी आने वाली जिंदगी में कोई मसले मसाइल ना खड़े हो जाए। कमरे के अंदर बुरहान आलिया की ठोड़ी को नरमी से छुआ और मदम लहजे में कहा, आलिया, मेरी दुनिया में तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। तुम वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरों को मिटा दिया है। आलिया ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। अगर मैं तुम्हारी दुनिया में ना आती तो क्या होता बुरहान? बुरहान की आंखों में एक पूरी रात चमक उभरी। फिर मैं तुम्हें खुद अपनी दुनिया में ले आता। ये अल्फाज सुनकर आलिया के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। क्या वाकई मैं किसी और दुनिया में जा सकती हूँ? दूसरी तरफ आलिया की माँ फैसला कर चुकी थी कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। जैसे इसका शौहर घर आएगा, उसे सब कुछ बता देगी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आलिया की आंखों में रात के ख्वाब अब तक बिखरे हुए थे। वो बिस्तर पर नींदराज थी। इसके लंबे स्याह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और इसकी आंखें ख्वाबनाक थी। बुरहान के लमस की हद तब भी इसकी जिल्द पर ताज़ा थी और वो इस लम्हे को बार बार अपने अंदर महसूस कर रही थी। यह मोहब्बत है या जादू? ये सवाल कई बार इसके जहन में उभरता, लेकिन हर बार बुरहान की नरम सरगोशियों के साथ ये सवाल तहलील हो जाता। आलिया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरा राज किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, और अगर किसी ने मेरे बारे में जान लिया तो शायद मुझे तुमसे दूर होना पड़े। आमिल पीरों और वज़ाइफों के ज़रिए लोग मुझे तुमसे दूर करना चाहेंगे। वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया, दरवाज़ा खोलो। ये हिना की आवाज़ थी, उसकी बचपन की दोस्त, उसका हर राज की साथी। आलिया का दिल धड़क उठा। वो हमेशा अपनी दोस्त के लिए दीवाना वार भागती थी, लेकिन आज इसका दिल किसी और जज्बे में कैद था। वो बिस्तर से उठी, आहिस्ता से दरवाजे तक गई और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हिना की आंखों में हैरत उभर आई। आलिया के चेहरे पर एक अजीब सा रंग था, न जर्दी न सुर्खी, बल्कि एक ऐसा रंग जो अंदरूनी कश्मकश और किसी गैर मरी जज्बे का खुमार था। आलिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हिना ने आगे बढ़कर इसे गले लगाना चाहा, मगर नहीं। आलिया एकदम पीछे हट गई, जैसे कोई नतीजा ताकत इसे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रही थी। इसके जिस्म पर अभी तक बुरहान की खुशबू थी, इसका लमस था, और वो इस लमस को किसी भी तरह मिटाना नहीं चाहती थी। हिना साकत खड़ी रह गई। ये तो तुम्हारी आदत नहीं थी आलिया। पहले तुम्हें आती थी तो तुम फौरन मुझे गले लगा लेती थी। आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो? आलिया ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और इसे अंदर आने का इशारा किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं आज बहुत थक गई हूँ। हिना ने इसका चेहरा गौर से देखा। आलिया, मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। पहले तो हर बात मुझसे शेयर करती थी, फिर आज ऐसी खामोशी क्यों आलिया? आलिया ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाई। इसके दिल में हलचल मच गई। क्या वो अपनी दोस्त को सब कुछ बता दे? लेकिन फिर बुरहान के अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। ये हमारा राज है आलिया। अगर तुमने ये किसी को बताया तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये ख्याल आते ही आलिया का दिल डूबने लगा। नहीं, मैं बुरहान को खो नहीं सकती। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। बस तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हिना ने आलिया के हाथ थाम लिए। देखो आलिया, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे की चमक मंद पड़ गई है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। मुझे सच सच बताओ,
کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عالیہ کا دل چاہا کہ سب کچھ بتا دے، کہ وہ ہینا کو اپنے دل کا حال کہہ دے، وہ بتا دے کہ وہ ایک ایسے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے جو انسانی نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا ہے۔ لیکن اگر میں نے کچھ کہا تو برہان مجھ سے دور ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں چرائی۔ نہیں ہینا، کوئی بات نہیں، تمہیں بلا وجہ پریشانی ہو رہی ہے۔ ہینا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہاں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن عالیہ کی خاموشی نے ایک دیوار بنا دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں کسی بھی وقت مجھ سے بات کرنی ہو تو بس مجھے فون کر لینا۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ اب اس کے اور ہینا کے درمیان ایک دراڑ آ چکی ہے، ایک ایسا راز جو اسے ہینا سے ہمیشہ کے لیے دور لے جا سکتا تھا۔ ہینا کچھ دیر بیٹھی، پھر وہ چلی گئی۔ عالیہ نے دروازہ بند کیا اور وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے برہان کو بچا لیا، لیکن کیا میں نے اپنی دوستی کو کھو دیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، لیکن پھر جیسے کمرے میں برہان کی مدھم سرگوشی گونجی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ عالیہ۔ یہ بات سن کر وہ مسکراتی۔ اب وہ جان چکی تھی برہان سے جدائی ممکن نہیں تھی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اور پھر اگلے دن صبح کا وقت تھا، لیکن گھر کا ماحول بے حد سنجیدہ تھا۔ عالیہ کی ماں نے رات ہی کو اپنے شوہر کو تمام حقیقت بتا دی تھی، اور اب ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ عالیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کے والد کے تیور سخت تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے پر پہنچ چکے ہوں۔ عالیہ نوالا توڑ کر اپنے منہ میں رکھتی، لیکن وہ اسے چبانے کی بجائے بس گور رہی تھی۔ ہر نوالا زہر لگ رہا تھا، جیسے کہ ناشتہ اس کے مقدر کے خلاف ہونے والی سازش کا حصہ ہو۔ عالیہ بیٹا، تمہاری ماں نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر زیادہ ہو، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اب سیدھی راہ پر آنا ہوگا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپ کے اس نے چمچ رکھ دیا اور چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بابا؟ اس کے والد نے گہری سانس لی اور انتہائی واضح الفاظ میں بولے، تمہاری کینیڈا والی پھپھو کا بیٹا تمہارا کزن ہے، اچھا کماتا ہے، اچھی فیملی سے ہے اور تمہارے لیے سب سے بہترین انتخاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان آئے تو ہم تمہاری اس سے منگنی طے کر دیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس موقع پر اصالِ ثواب کی نیت سے ایک ترکیب بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ یہ رشتہ بھی طے کر دیا جائے گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے عالیہ کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور وہ صدمے میں اپنے والد کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا بابا؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے والد نے مزید سختی سے اسے دیکھا۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بکواس بند کرو اور زندگی کی حقیقت کو سمجھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ تمہیں کسی ندیدہ مخلوق کا خیال تنگ کر رہا ہے اور ہم تمہیں اس شیطانی چکر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہاری ماں نے جو کچھ بتایا میں اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی کو بربادی سے بچانا ہے تو تمہاری جلد سے جلد شادی ضروری ہے۔ عالیہ کے کانوں میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور جلدی سے کرسی کسکا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں بابا، میں یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ کیا کہا تم نے؟ تم میری بات ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ عالیہ نے غصے میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی، میں برہان سے۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ فضا میں خطرناک خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے والد کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یہ نام میں آج کے بعد سننا نہیں چاہتا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کسی بہن یا کسی جن زادے کے ہاتھوں میں برباد ہونے دوں گا؟ عالیہ، میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری عزت میری غیرت ہے۔ تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں میں کہوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عالیہ کا سر چکرا گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور پڑی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ رشتہ نہیں کریں گے بابا؟ اس کی ماں گھبرا کر آگے بڑھی۔ عالیہ بیٹا، ضد مت کرو، تمہارے بابا جو کچھ کر رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہے۔ عالیہ نے آنکھیں میچ لی، جیسے اندر ایک شدید جنگ چل رہی ہو۔ نہیں امی، آپ نے بابا کو میرے خلاف کیا؟
آپ نے زہر اگلا ان کے کانوں میں۔ آپ کو میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں، آپ نے میرا راز فاش کر دیا، اور اب جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اس کی ماں کانپنے لگی۔ بیٹا ایسا مت کہو، لیکن عالیہ ایک دم کھڑی ہوئی اور زبردستی اپنی آنکھوں کے آنسو روک کر بولی، اب آپ بھی اس انجام کے لیے تیار رہیں امی، کیونکہ اب میں آپ سب کے لیے بدل چکی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر آپ سب نے زبردستی کی تو میں آپ لوگوں کو کھو دوں گی، لیکن برہان کو نہیں کھو سکتی۔ یہ کہتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ کے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کی ماں سکتے میں تھی اور اس کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اب مجھے سختی کرنی ہوگی۔ 2 دن تک عالیہ گھر والوں سے ناراض رہی، اور پھر اتوار کے دن عالیہ کے گھر میں پھوپھو کے آنے کی خبر جیسے ہی پھیلی، اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشی اور امید کے رنگ نظر آنے لگے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ عالیہ کی منگنی جلد سے جلد طے ہو جائے تاکہ وہ برہان کے اثر سے نکل سکے۔ پھوپھو کے ساتھ ان کا بیٹا عرفان بھی آیا تھا، ایک سنجیدہ اور باوقار نوجوان جو کینیڈا میں بزنس کرتا تھا، لیکن عالیہ کا دل ان سب باتوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے پر بے پرواہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ وہ جانتی تھی کہ برہان کسی کو بھی اسے چھیننے نہیں دے گا، اور وہ ہر ممکن طریقے سے انہیں خوف زدہ کرے گا۔ پھوپھو بڑی محبت سے عالیہ کے پاس آئی، اس کی بلائیں لی اور گلے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، اب تو تمہیں اپنے گھر کا کرنا ہے، عرفان بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ عالیہ خاموشی سے مسکراتی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ برہان دیکھ رہا ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب باتیں مکمل ہو گئی تو عرفان، جو عالیہ کو قریب سے جاننا چاہتا تھا، اس کے کمرے میں آیا۔ عالیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، اور جیسے عرفان نے اندر قدم رکھا، اچانک کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عرفان نے چیخ مار کر پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک جیسے کسی نے دیدہ قوت میں اسے پکڑا اور زور سے اچھال کر دیوار سے دے مارا۔ عرفان ایک دم سے زمین پر گرا۔ عالیہ ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ دیکھ کر ہنسنے لگی، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے کوئی تفریح ہو۔ کیا ہوا عرفان؟ مائی ڈیئر، ڈر گئے؟ عرفان نے کانپتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو آواز دی، ماں یہاں سے چلیں، یہ لڑکی اسیر زدہ ہے۔ ماموں ہمیں اپنی اسیر زدہ بیٹی تھوپ رہے تھے۔ پھوپھو اور ان کے گھر والے خوفزدہ ہو گئے اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ عالیہ کے والد کا غصہ آسمان پر پہنچ چکا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ پھوپھو کے جانے کے بعد عالیہ کے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار لڑکے والے بہت مذہبی اور سمجھدار لوگ تھے، مگر جو ہی لڑکے نے عالیہ کو مسکرا کر دیکھا، اچانک اس کے جسم پر خوفناک خراشیں پڑنے لگی، جیسے کسی نے تیز ناخن مارے ہوں۔ بچاؤ، یہاں کچھ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ لڑکا چیختا ہوا بھاگ گیا، اور اس کے والدہ نے فوراً انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ آیا۔ اس بار دلہا جیسے عالیہ کے قریب آیا، اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گے۔ لڑکے نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف کے مارے وہ پیچھے ہٹا، اور اچانک لٹکتا ہوا فانوس اس کے سر پر گرنے لگا۔ وہ چیختا ہوا باہر بھاگا، اور اس کا خاندان بھی ڈر کر انکار کر گیا۔ اب عالیہ کے والدین سخت پریشان ہو چکے تھے۔ ہر آنے والا رشتہ کسی نہ کسی اندیکھے عذاب کا شکار ہو رہا تھا، اور عالیہ کو ہر بار فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اب عالیہ کے والدین نے آخری حل نکالا، عالیہ، اگر برہان واقعی موجود ہے تو کہو کہ وہ خود سامنے آ کر ہم سے بات کرے۔ عالیہ نے جب برہان سے یہ کہا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں قید میں ہوں عالیہ، میں تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کسی انسانی لڑکی کے وجود کو نہیں اپناتا۔ میرے والدین نے جنات کی دنیا سے بغاوت کی تھی اور انسانی دنیا میں پناہ لی تھی، اس لیے مجھ پر یہ سزا عائد کی گئی کہ جب تک میں بھی کسی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کرتا، میں اپنا روپ نہیں بدل سکتا۔ عالیہ کے والدین کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر وہ واقعی اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے تو یہی آخری حل تھا۔ عالیہ نے اپنے والدین سے کہا کہ میں برہان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید یہ عالیہ کے دماغ کا فتور ہے اور جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
انہوں نے عالیہ کی بات مانی اور اس کا نکاح طے کیا۔ صوفے پر عالیہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر برہان صرف اس کو نظر آ رہا تھا، باقی سب کے لیے وہ ایک خیالی وجود تھا۔ مگر مولوی صاحب کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ قبول ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں محبت کے چراغ جل اٹھے۔ قبول ہے۔ یہ سنتے ہی برہان کے گرد ایک روشنی سی پھیل گئی، جیسے اس کے وجود میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو۔ عالیہ کے والدین سکتے میں تھے، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ نکاح مکمل ہوا اور عالیہ کو لگا جیسے اب وہ برہان کے مزید قریب ہو گئی ہے۔ عالیہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا۔ برہان وہ دھیرے سے بولی اور اچانک وہ سامنے آ گیا، پہلے سے کہیں زیادہ حقیقی، زیادہ واضح۔ اب میں مکمل ہوں عالیہ، اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوں۔ اس رات عالیہ نے پہلی بار برہان کو مکمل حقیقت میں محسوس کیا، جیسے وہ صرف ایک سایہ نہیں بلکہ مکمل انسان تھا۔ اگلی صبح عالیہ جب برہان کے ساتھ باہر آئی تو سب دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ برہان وہاں تھا، حقیقت میں ایک جیتا جاگتا انسان۔ اس کے والدین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کسی وہم یا خیالی وجود کا قصہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ برہان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہ میری سزا تھی اور یہی میری نجات۔ اب میں حقیقت میں آ چکا ہوں۔ عالیہ کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس لمحے عالیہ کے والدین نے تسلیم کر لیا کہ محبت اور قسمت کے فیصلے انسان کی مداخلت سے نہیں بدل سکتے۔ عالیہ اور برہان کی محبت نے ہر حد کو پار کر لیا تھا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔